کہ رسول کی متفق کا لائے حدیث ہے۔ شیعہ راویان بھی بیان کرتے ہیں، اہل سنت راویان، کہ رسول نے کہا میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے یا 12 خلیفہ ہوں گے، اور ان کا جو آخری ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ اب خلافت بنی امیہ کا دور، کس کا دور؟ بنی امیہ کا، اور حاکم تخت پر موجود مامون عباسی، اس کے گھر میں اولاد نرینہ ہونا چاہتی تھی۔ وہ بچہ آیا اس دنیا میں، کیونکہ حدیث سے واقف تھا، تو اس نے اپنے بچے کا نام مہدی رکھ دیا۔ یہ آپ نے غور نہیں کیا؟ اس نے اپنے بچے کا نام مہدی رکھ دیا۔ اسی لیے علماء شیعہ کہتے ہیں کہ جب بھی مہدی اسے کہو تو مہدی عباسی کو، یعنی کہ اس نے یہ چاہا کہ میں حاکم بھی ہوں بغداد کا، تھرڈ دنیا پر میری حکمرانی ہے، تو رسول کی حدیث ہے کہ پوری کائنات پر جو عدل و انصاف کرے گا اس کا نام مہدی ہوگا، تو کیوں نہ میں اپنے بچے کا نام مہدی رکھوں کہ دنیا اس کی پیروی کرے۔ اب یہی سبب تھا، دربار لگا ہوا تھا، اس کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، اس نے اپنے مشیروں کو کھڑا کیا، جناب 8ویں سرکار موجود ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک دم دیکھتے ہوئے کہا مہدی، تو جناب علی رضا ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو درباریوں نے پوچھا یبنا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو عجیب ترین لطیف ترین جملہ کہا کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد مہدی آئے گا، وہ میری نسل میں سے ہوگا، میں 8واں ہوں، وہ 12واں ہوگا، مجھ پر اس کی تعظیم واجب ہے کہ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ تمہارا مہدی اور ہے جسے بھائی اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتا ہے، ہمارا مہدی ہو رہا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو دادا بھی تعظیماً اپنے سر پر ہاتھ رکھ لے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں 12ویں سرکار کی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہم ویسے نہیں رکھتے، یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔